الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و مکرم سامعین کرام، سائے مقدسہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے. فرمایا اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے. یہ نہیں کہ خود تو بندہ نمازیں پڑھے، خود نیک اعمال کرے، صالح اعمال کرے، اور جو گھر والے ہیں ان کو جو ہے اس کی طرف رغبت نہ دے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. صحابہ اکرام نے علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پیارے آقا خود تو ہم بچ سکتے ہیں کہ نیک اعمال کریں، صالح اعمال کریں، برے کاموں سے بچ جائیں، تو حضور اولاد کو، گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کام آپ خود نہیں کرتے ہو ان کو بھی کچھ چیز سے جو ہے وہ منع کرو، اور جو تم خود کرتے ہو ان کو اس کی ترغیب دلاؤ. تو فرمایا خود بخود جو ہے وہ تم خود اچھے کام کرتے ہو تو گھر والوں کو بھی اس کی جو ہے وہ ترغیب دلاؤ. تو یاد رکھیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ بھئی تجھے جو ہے وہ نگران بنایا گیا تھا، کیا تم نے اپنے حقوق جو ہے وہ پورے کیے؟ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائے، فرمایا پہلا حق اس کا یہ ہے فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، بیٹا دے اللہ، بیٹی دے، اس کا نام جو ہے وہ اچھا رکھا. یہ اولاد جو ہے اس کا حق ہے والدین پر، اور والدین کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور السلام نے ارشاد فرمایا جو باپ جو ہے وہ میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھتا ہے، حضور السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن بیٹا اور باپ دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. حضور السلام نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ باپ بیٹے کو جہنم کے قریب لایا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجھے میری جلال کی قسم، میرے خدا ہونے کی، رب ہونے کی قسم، میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میرے محبوب کے نام پر جس کا نام ہوگا میں اس کو جہنم کے اندر داخل. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس کے بعد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پکارا جائے گا تو حضور السلام تشریف لے کر آئیں گے، اور جن کے نام حضور کے نام پر ہوں گے وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا تھا، تم کو تو نہیں بلایا تھا. وہ کہیں کہ یا رب العالمین ہمارا نام تو حضور کے نام پر ہے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے اب آگے ہو تو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فرمایا فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اچھا نام رکھے، اور اس کے بعد فرمایا وہ آدابہ، اور اپنی اولاد کو ادب سکھائے، اپنی اولاد کو ادب سکھائے. حضور السلام کی حدیث مبارکہ ہے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کی طرف سے جو اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھا دے، اسے دینی تعلیم دے، اسے بتائے کہ حضور علیہ السلام کی
سنت جو ہے وہ کیا کیا ہے، اور اس کو تعلیم دے، اس کو نمازی بنا جائے، اسے عالم بنا جائے، دین کا خادم بنا جائے. فرمایا وہ اس کو ادب سکھائے. اور یہاں تک کہ حضور اسلام اسلام کی حدیث سے بات ہے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے بچوں کو جو ہے علم دین سکھا جاتا ہے، ان کو ادب سکھا جاتا ہے، حضور نے فرمایا ان کے والدین کو روزانہ 4.5 کلو گندم صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ اولاد جو ہے اس کی تربیت جو ہے وہ لازم ہے. تو یہ والدین نہیں کر رہی ہیں، یہ ان کے حصے میں ہے. اگر اچھی تربیت کر جائیں گے تو وہ پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اور بندہ قبر میں پہنچ جائے گا. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو کثیر نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. وہ کہے گا یا رب العالمین میں نے تو نہیں کی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے تو نہیں کی تھی، تیرا بیٹا تیرے لیے دعائیں استغفار کرتا. اس کو بھی تربیت یہ ہوگی، اسے دین کا پتہ ہوگا، وہ مسجد میں آیا ہوگا تو تبھی اس کو جو ہے وہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا. جب اس نے جو ہے وہ مسجد کا جو ہے وہ دروازہ تک نہیں دیکھا ہوگا تو دعا وہ کہاں سے کرے گا. اس لیے اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ والدین کا ادب کرے اور والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کرے. تو حضور نے فرمایا وہ آداب ہو، ان کو ادب سکھائے. اور جب وہ ادب سکھائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ 1 سا گندم صدقہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اس باپ کو ثواب عطا فرماتا ہے. اندازہ کر لیں گے کتنا ملتا ہے روزانہ. کتنے لوگ اندازہ میں شاید روزانہ نہیں دے پاتے ہوں گے صدقہ. تو 4.5 کلو جو ہے وہ گندم کا حساب لگائیں کتنے روزانہ کے پیسے بنتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دی، ان کو ادب سکھا دیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اسلام کی فرامین کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.